جھوٹ اور بدمعاشی کے ساتھ ریاست چل نہیں سکتی۔ فیض حمید پر فوجی ٹرائل عمران خان کو سزائے موت دینے کا ایک ڈرامہ ہے۔ معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ آج جمعہ کا دن ہے، 13 دسمبر ہے، اور یہاں سڈنی کی گھڑیوں میں اس وقت 1:52 ہو رہے ہیں۔ جمعہ المبارک آپ کو۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی، میرا پچھلا جو ویلاگ تھا وہ 1 گھنٹے سے زیادہ تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ ٹائم خرچ کریں، اس کو دیکھیں، کچھ نہ کچھ اس سے معلومات آپ کو ملے گی۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پورا 1 گھنٹے 10 منٹ کی وہ ایک ویلاگ تھا، یا اس کو آپ پوڈ کاسٹ کہہ لیں یا میسج کہہ لیں، کیونکہ اس میں ہسٹوریکل حقائق بتائے گئے تھے ریفرنسز کے ساتھ۔ آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے جو لمبے ویلاگ ہوتے ہیں ان کو پورا ٹائم نکال کر دیکھا کریں، اس پر غور کیا کریں۔ بحیثیت محب وطن پاکستانی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میری ریسرچ میں کچھ فلاز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تو آپ اس میں مجھے کومنٹس کرا کریں، بتایا کریں۔ جو ہم محنت کرتے ہیں وہ اس کا صحیح جو ہے اس کا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ تو ان کا شکریہ جنہوں نے یہ ویلاگ دیکھا۔ میں نے دیکھا 110 کے قریب لوگوں نے دیکھا۔ بہرحال امید ہے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس کو دوبارہ دیکھیں، کیونکہ میں وہ ساری چیزیں اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ہر ویلاگ میں زیادہ تر جو ہے میں سیاق و سباق کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ اور قائد اعظم کے اقتصابات کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ آج میں نے صرف آپ کو 2-3 باتیں کرنی ہے، اور کوشش کروں گا بہت چھوٹی باتیں ہوں۔ دیکھیں، میرا جو ایک انالیسز ہے، جو میری ڈاٹ کنیکشن ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، اور جو میں ایونٹس دیکھ رہا ہوں جو ہو رہے ہیں، اور جو ماضی کا کردار رہا ہے آرمی جنرلوں کا اور ان کے جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کا 1947 یا 48 سے لے کے آج تک، وہ جھوٹ پہ قائم ہے۔ جھوٹ 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 جھوٹ، اتنی دفعہ جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگیں۔ یہ اس مفروضے پر، یہ اس فریز پر کام کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ لیکن اتنے یہ ڈفر ہیں کہ ان کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ آج کیا کبھی بھی ویسے تو جھوٹ منظر عام پر آ جاتا ہے، وقت لگتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن اب کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس ایکسس ہے، ریسرچ کر سکتے ہیں، تو بہت جلدی جو ہے اگر کوئی بات غلط کی جاتی ہے فوراً لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے تھرو، اور پھر جو ینگ جنریشن ہے ہماری، جو آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہے، انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور یہ 70 سال سے جو، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم سے جو جھوٹ بولتے آ رہے تھے، اس کے اس پر یہ ننگے ہو گئے ہیں۔ اب ان کا کچھ بس نہیں چل رہا، تو یہ وہ پرانی 60-70 سال پرانی اور ہٹلر کے زمانے کی جو ایک مفروضہ، ایک جو کانسیپٹ تھا کہ ظلم کرو، مار دو، چیمبر میں ان کو ہلاک کر دو، اکٹھا کر کے لوگوں کو، اور گیس چیمبر بنائے ہٹلر نے، اور یہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا بنگلہ دیش میں۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ میں بار کہہ رہا ہوں کہ میں چھوٹا تھا 9ویں جماعت میں، لیکن خبریں ملتی تھیں بڑی مشکل سے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی فارمولا رہا ہے 70 سال سے۔ میرے خاص کر نوجوانوں کو جو آج کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ پہلے پاکستان کے بانیان کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، لیاقت علی خان کو شہید کرنے میں بھی ان کی ایجنسیز کا ہاتھ تھا۔ تاریخ بہت لمبی ہے، جو میں پچھلے بھی اپنے ویلاگ میں کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ میرے پرانے ویلاگ دیکھیں تو میں آپ کو وہاں سے مل جائے گا، اور اگر کسی کو وہ چیزیں چاہیے تو مجھے اگر وہ کامنٹس کریں تو میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا، اور کہیں اگر دیکھوں گا تو میں دوبارہ بھی وہ چیزیں پیش کروں گا۔ اب کیا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ کیا ہے کہ اپنے ایک فوجی جنرل کو یا آئی ایس آئی کے چیف کو اٹھا کے اس پر مقدمہ کرو، اس پہ بہت قرآن بچا دو کہ جی دیکھیں ہم اتنے انصاف پسند ہیں کہ ہم نے اپنے ہی جنرل کو اٹھا کے اس پہ غداری کا مقدمہ چلا رہے ہیں، فوجی ٹرائل کر رہے ہیں، اور اس کو ہم لٹکا دیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے تمام منصوبے عمران خان کو سزائے موت دینے میں، جو میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، پلاننگ ہے، اس میں بہت سارے پاورفل کنٹریز ملوث ہیں، اور جو دشمن ہے پاکستان کے ہمارے دونوں طرف وہ بھی شامل ہیں اس میں، اور یہ عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان
میں وہ ریفارم لے کر آیا پاکستان کی کو اس ڈگر پہ اس نظریے پہ چلایا جس کے لیے پاکستان کے بانیان نے قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی. تو انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ وہ جو بھی ایسا آئے گا جو نظریہ پاکستان جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اس کے لیے کام کرے گا تو اس کو یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور ان کا جو ایک ٹول ہے وہ ہے جھوٹ بولو، فراڈ کرو اور ایسے لوگوں کو نام نہاد جھوٹی فراڈی ڈیموکریسی کے نام پر سامنے لاؤ جو بدنام زمانہ لوگ ہوں، جن کا بھی ایمان جھوٹ ہو، جن کا بھی ایمان فراڈ ہو، دھوکہ دہی ہو، کریکٹر لیس لوگوں کو لے کر آؤ تاکہ وہ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے. عمران خان 70 سال میں ایک واحد شخص بانیان پاکستان کے بعد یعنی کہ قائد اعظم لیاقت علی فاطمہ جناح کے بعد ایک شخص اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر پاکستان کی عوام کو دیا. اور کیونکہ پاکستان کی عوام تو بہت سادہ ہے ہمارے، اور آج تک 70 سال سے وہ مختلف طریقے سے غلام ہیں، وڈیروں کے غلام ہیں، چودھریوں کے غلام ہیں، جرنیلوں کے غلام ہیں. ان کو تو آزادی مل نہیں سکی جس آزادی کا خواب دیکھ کر ہندوستان سے آزادی لی گئی تھی. تو ان کا یہ کہ جھوٹ بولو کہ لوگ سچ ماننا شروع کر دیں. اب یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں جو میری انالیسس کہتی ہے، اور آپ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بات سامنے آئے گی، یہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ اس کو ایک کیس چلائیں گے اور کیس چلا کے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سزا بھی سنا دیں کہ جی عمر قید ہو گئی اور پھر وہ اس کو سزائے موت دے دی. دیکھو جی ہم نے کتنا انصاف پسند لوگ ہیں. کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ واقعی اس میں کچھ سچ ہے؟ میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں. اب مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کہ کیوں؟ اس لیے 70 سال سے آج تک 1947-48 تک جب اس فوج کی تخلیق برطانیہ نے کی تھی، انہوں نے بنائی تھی، اور ان کے اپنے جرنیل دو، ایک آسٹریلیا اور ایک انگلش، وہ آرمی چیف بنا تھا. اس کے بعد میں آئی کا بھی 10 سال چیف رہا گورا. تو وہاں سے انہوں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جھوٹ بولو. قائد اعظم اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے ایک جنٹل مین پرومس ان کا مانا. وہ سمجھے کہ یہ ہمیں واقعی یہ ہماری فوج کو بنانا چاہتا ہے برطانیہ، کیونکہ استحکام کی ضرورت ہے. اس استحکام کے نام کے اوپر بارڈر سیکورٹی کے نام پہ فوج بنا کے دی، لیکن اپنے ایجنٹ اس میں چھوڑے. آج تک یہ ان کا ہی ایجنڈا یہ پورا کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کا ایجنڈا پورا نہیں کر رہے. اس لیے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی ان کا ضمیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ جھوٹ پہ ایمان رکھتے ہیں. جھوٹ ان کا ایمان ہے، دھوکہ دہی، چیٹ، فراڈ. اور پھر ایسے لوگ ڈھونڈے پاکستان میں جو بدنام ہے زمانہ، جن کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کے اگر خاندان کے پیچھے جائیں تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ فراڈ، جھوٹ. ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. یہ ساتھ بیٹھ کے کلبوں میں شرابیں پیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں. شریف آدمی تو اور نہیں کر سکتا ایسا. تو پھر ایک عمران خان جیسا جس نے بہت زندگی اپنی جوانی یورپ میں گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کئی لوگوں نے مجھے بحثی، لیکن میں جانتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی شراب نہیں پی. انہوں نے بہت پروپیگنڈے کیے. بہرحال اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ٹرائل کر کے اور اس تک کو سزا کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیں. سزا کی امپلیمنٹ نہیں ہوگی اور اس میں ٹائم لگے گا 6-7 مہینے، سال میں. اور اسی دوران جیسے ہی اناؤنسمنٹ کرے عمران خان پہ بھی فوجی ٹرائل کر دیں کہ دیکھیں جی ہم نے بھی تو اپنا آدمی پہ فوجی ٹرائل کر دیا ہے. اور بعد میں فیض حمید کو یہ وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. کورٹ انہوں نے ختم کر دی، اپنے مرضی کی بنا لی ہے، غلام کورٹ ہے. وہاں سے اس کو بری ہو جائے گا، عمران خان کو لٹکا دیں گے. یہ ہے ان کا گھناؤنا کردار. آپ نوٹ کر لیں میری بات کو. یہ سب ڈرامے بازی ہے. ان کے جو دلال میڈیا ہے وہ گا رہا ہے آج کل. ایک بدنام ترین اتنی شرم آتی ہے کہ اس کا تعلق بھی کراچی سے ہے. اور ویسے تو مادری زبان شاید وہ گجراتی وغیرہ ہے، لیکن اردو سپیکنگ میں ہی کہہ لیں ان کو. وہ جس کو کونسلر کا ووٹ نہیں ملے، کیونکہ بغیرت جو ہیں اور ضمیر فروش وہ ہمارے ہمیشہ اندر رہے ہیں. یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں ملک میں کبھی کوئی ریفارم نہیں آ سکا، کوئی اسٹرکچر نہیں بن سکا پاکستان کا، کیونکہ ایسے غدار پیدا ہوئے ہیں. تو ایک غدار
اور اس کو ہر پروگرام میں کہا جاتا ہے کہ اس کو لے کر آئیں. کوئی بھی پروگرام ہو وہ بیٹھا ہوا ہوگا ایک فتنہ منافق. عمران خان نے کہا تھا یہ منافق آدمی ہے, 100% یہ منافق ہے, بغیرت ہے, جھوٹا ہے, پتہ نہیں کون سے خاندان کی پیداوار ہے یہ. میں ذاتی باتیں نہیں کرتا, لیکن مجھے آتا ہے کہ کس طرح کا بے شرم آدمی ہے یہ بیٹھ کے. اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ بھائی اس کو کیسے پتا, اگر یہ سیکریٹ کیس چل رہا ہے ان کا, منظر عام پہ آپ نہیں آ رہا ہے, اس کی چارج شیٹ فیض حمید کی منظر عام پہ نہیں آ رہی, لیکن فیصل بابڑا کو پتا ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. روزانہ کے کوئی کمنٹری سناتا ہے. ہمارا دلال میڈیا جو ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پرائم ٹائم میں اس دلال کو لے کے آتے ہیں ساتھ میں, یہ ٹاؤٹ کو, اور یہ وہاں کمنٹری سناتا ہے روزانہ جا کے. یہ اسلام آباد میں آپ پارا سے لیتا ہے کہ ہاں جی سرکار آج کیا کہنا ہے مجھے, یہ بالکل سرکار ایسی کریں گے. تو جب ایسے غدار پیدا ہوں تو پھر کیا ہوگا. تو ان غداروں کا نوٹ کر لیں, ان کا حساب لینا چاہیے یہ فوج کا. اور پتہ نہیں کیسے قسم کے لوگوں کی, کیا اس کے ماں باپ, اس کا باپ اس کو کہتا نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی شرم نہیں ہے, تم بڑے فخر سے کہتے ہو ہاں جی میں جھوٹ چاٹتا ہوں فوجیوں کا. ایسے ایسے لوگوں کو پرائم ٹائم میں بٹھایا جاتا ہے فوج کی مرضی سے. تو جب وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو کیا کا سیکریٹ ہے پھر, یہ صرف اس کو یہ دیا گیا ہے عوام کا مائنڈ چینج کرے, عوام کو ذہن میں یہ لائے کہ ہاں جی دیکھیں جی فیض حمید کو لے. ارے بھائی کوئی مان سکتا ہے کہ فوج یہ کر سکتی ہے جس نے کہ ایک بدنام ترین خاندان, دو نواز شریف اور زرداری اور بھی باقی سارے جو کریکٹر لیس لوگ ہیں, بدماش لوگ ہیں, شرابی, جوا, کباب, یہ فورن جو ہے منی لانڈرنگ سب میں انوالو ہیں, ان کو لا کے بٹھایا انہوں نے. تو کیسے مان لیں کہ یہ ان کی نیت میں جو ہے وہ صاف ہے. تو یہ بس یہ کریں گے اس طرح سے, اور پھر اس کے ساتھ میں اصل میں منصوبہ یہ کہ عمران خان کو پکڑ کے اب ایک ساتھ میں یہ لے کے آئے گئے, ہم نے اپنے آدمی کو تو پہلے لٹکایا اور ہمیں ثبوت مل گئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں عمران خان بھی شامل تھا. یہ پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. یہ ان کا ڈرامہ, لیکن یہ ان کا ڈرامہ کامیاب نہیں ہوگا. آج کل کی ینگ جنریشن سب نے ان کو پوری دنیا میں ننگا کر دیا ہے, پوری دنیا میں ننگے ہو گئے ہیں. اور جو ایک نیوٹرل کنٹری ہیں, بہت سارے نیوٹرل کنٹری ہیں, انہوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو امریکہ کے اوپر چلتی ہے, آپ اس پہ نہ جائیں. ان کا اپنا مفاد ہے, یورپ کا اپنا مفاد ہے, برطانیہ کا اپنا مفاد ہے. ان کے مفاد کو لگے گا کہ جی یہ فوج صحیح ہے, یہ فوجی ہمارا مفاد پورا کر رہے ہیں. وہ اس کو نہیں دیکھتے اچھا کہ برا کیا ہے, ہمارے مفاد کا تحفظ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو رکھو ان کو. تو یہ وہاں سے بیکنگ بھی لے سکتے ہیں اس کو لٹکانے کے لیے, انہوں نے پہلے کیا. اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا, اب تو سامنے پتہ چل گیا ہے کہ لیاقت علی کو کس نے شہید کیا, فاطمہ جناح کو کس نے مارا, کیوں قائد اعظم کی موت کس طرح ہوئی, کیوں ڈیلے کیا گیا, سب چیز سامنے آپ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کیا یقین کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ڈرامہ نہیں ہو, یہ ڈرامہ ہے. لیکن عمران خان بھی یہ بات سمجھتا ہے, وہ ڈٹ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہوتی ہے, اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن انصاف ضرور ہوگا. تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں آج کل, جو ایک تو ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں, معاشی بائیک آؤٹ کریں, اور فوجی بائیک آؤٹ کریں. پاکستان کو استحکام کے لیے اس طرح کی ISI اور فوج نہیں چاہیے. ہمیں صرف بارڈر سیکورٹی فورس چاہیے. ISI کی جگہ انڈیا میں بھی اسی طرح سے ہے, انہوں نے بارڈر سیکورٹی فورس لگائی ہے اور ہمیشہ مار کھائی ہے انہوں نے بارڈر کے اوپر ان سے, انڈیا سے. ہماری فوج میں ریفارم ہونا چاہیے, پوری فوج میں. ہمارے جو مغربی پاکستان رہ گیا اب یہ پاکستان, اس کے جو 4 صوبے ہیں اس کا ریفارم ہونا چاہیے. سب کو میرٹ پہ چیزیں ملنی چاہیے. یہ عمران خان کا خواب ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے. آپ لوگ بھی اس پہ ڈٹے رہے. کچھ ایسے بزدل ڈرپوک لوگ انفارچونیٹلی عمران خان کے ساتھ آ گئے, ایسا ہوتا ہے. قائد اعظم کے ساتھ بھی ایسے لوگ آئے تھے اور انہوں نے آخری ٹائم میں یہ کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے تھے. اور وہ کھوٹے سکوں کی بات کر رہے تھے, وہ بنگالیوں کی بات نہیں کر رہے تھے, مشرقی پاکستان کی قیادت کی بات نہیں کر رہے تھے. انہوں نے تو بنایا تھا, وہ تو قائد اعظم کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا, وہ لے کر آئے. تو یہ بات کر رہے تھے جو پنجاب سندھ اور اس کے جو یہ غدار جو وڈیرے قبائلی سردار لیڈر, ان کی بات کر رہے تھے. اور انہوں نے پھر پاکستان کا کیا حال کیا فوج کے ساتھ مل کے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں
کہ آپ اپنا جو ان کا خلاف جو بائیکاٹ ہے اس کو جاری رکھیں، آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کو کوئی اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سیدھے نہیں ہوں گے، اور عمران خان کے پیچھے کھڑے رہیں۔ بہت سارے عمران کی اگلی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیٹیں بنی بھی ملی رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے بیرسٹر ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے ایکسکیوز کہ وہ اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن ہر آدمی عمران خان کی طرح دل گردے کا مالک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ ہم بیٹھ کے یہاں پر کر رہے ہیں، کھلے عام بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اور یہ عمران خان کی ٹیچنگ ہے، اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے، سبق ہے کہ آپ جھوٹ پہ کبو کمپرومائز نہیں کریں۔ یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ جی مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں عمران خان، وہ ڈیل کر لے عمران خان۔ بھائی عمران خان ایک ایجنڈا لے کے چل رہا ہے کرپشن کو ختم کرنے کا، تو انہی کرپٹ اور بدنام لوگوں کے ساتھ کیا وہ جسے آپ کہتے ہیں مصالحت، کہ جی سیاست میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، سیاست کے چیمپئن بنتے ہیں، ایسے بھی جرنلسٹ ہیں، میں ان کو کیا کہوں، وہ اپنی جہالت وہاں کہتے ہیں کہ جی سیاست میں تو مفاہمت ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے سیاست میں مفاہمت؟ پاکستان میں سیاست ہے نہیں۔ فراڈ نظام کو آپ سیاست کہتے ہو، فوج کے ٹاؤٹس کو آپ لے کر آتے ہو پروگراموں میں، آپ کو اب حساب کتاب لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، کہ آپ لوگوں کو ورغلاتے ہو۔ کئی پری سیاست ہوتی ہے اصولوں کے اوپر، کون سے اصولوں پر؟ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر۔ ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا ہے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کسی غلط حرکت میں کوئی پولیٹیشین یہاں انوالو ہوتا ہے نا، وہ اپنی سیٹ نہیں سیاست چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اتنی اصول پہ بات ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے سیاست میں ڈیل اور کمپرومائز اور مصالحت، اور یہ صرف پاکستان میں، اور وہ اس لیے ہے کہ وہاں سیاسی نظام آج تک نہیں آیا، وہاں ایک موروثی نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور پاکستان کو انہوں نے توڑا ہے۔ دیکھیں نا، اب سب کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، فوٹیج ہیں، سب کچھ ہے کہ انہوں نے سیدھی فائرنگ کر کے لوگوں کو مارا ہے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی جو کرسپونڈنٹ تھے، ان کی ویڈیوز ہیں، پروگرام پیش کر رہے ہیں، لوگوں 12-13 لوگ کو دفنا دیا، ان کی فنرل، ان کی قبروں کو دکھایا جا رہا ہے، اور وہ بغیرت، کیونکہ ان کا نقاب کیا ہے؟ جھوٹ بولیں تاکہ بین الاقوامی میڈیا دیکھے اس کو بیٹھ کر یہ بدماش آدمی، بدماش، ان کو قہر ہوگا کہ یہ شو کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ لی، باتیں کر رہے ہیں اللہ اللہ کی، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی، اب باتیں بدل رہے ہیں۔ او بھائی کیسے مر گئے لوگ؟ یہ تو آپ اس پہ کھڑے رہے، اس کا حساب لینا ہے۔ یہ جو بیچارے کمزور نہیں تھے، بہادر تھے، لیکن انہوں نے ثابت کیا، جتنے لوگ اس میں مارے انہوں نے سینکڑوں میں لوگ مارے ہیں، یہ منظرعام پہ آئیں گی چیزیں، ریکارڈ ہے۔ اور اس میں عمران خان نے تو کہہ رہا ہے، ان کو ایک تھوڑا سا یہ ڈرا بیک ہے کہ وہ جیل میں جو ان کو پیغام دیتا ہے، یہ کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، کیونکہ یہ میں ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہوں، لیکن دل گردے نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، سامنے نہیں آ سکتے۔ لہٰذا آپ جو پی ٹی آئی کے جو عوام ہیں، ورکرز ہیں، وہ ان کو پش کرتے رہیں۔ ان کے ابھی انکوائری، ابھی یہ ڈاکومنٹ اکٹھے کر رہے ہیں، ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، ساری چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں جو بتایا گیا ہے، اس لیے ابھی ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے، سب کچھ کر کے پھر یہ ایک کیس بنا کے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، نیشنلی تو کیا یہی کورٹ ہیں جو چاہیے فیصلہ دیں گے، لیکن اس کو سارے دنیا میں اجاگر کیا جائے گا۔ آپ بھی اجاگر کریں سوشل میڈیا پہ جتنا ہو، اور جتنا جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ میرے جیسے اور بڑی جہاد کر رہے ہیں، وہ مستقل پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج دیتے رہیں کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی کمپنیز بند کرائیں جو ان کا کام نہیں تھا وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے یہ عیاشیوں میں، غلط قسم کے کاموں میں، کیونکہ حرام منہ لگ گیا ہے۔ حرام جب انسان کھا لیتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، پھر کسی کو قتل کرنا کون سی بات ہے؟ پتہ نہیں کتنے قتل کر چکے ہیں، 8-10 لاکھ تو بنگالیوں کو انہوں نے بیچاروں کو مارا ہے انہوں نے۔ آج وہ ثابت ہوتا ہے، جب یہ آپ نے دیکھ لیا نا اسلام آباد میں انہوں نے سیدھی فائرنگ کی اور کہنا ہم نے تو کی نہیں، یہ بنگلہ دیش میں بھی کر کے آئے ہیں، اور پھر یہاں کے ٹائیگر نیازی بن گئے، وہ ٹائیگر ہو گیا، وہ جس نے لوگوں کو، جس نے سرنڈر کیا 90,000 فوج کے ساتھ، وہ ٹائیگر ہو گیا۔ یہ ہے ان کی داستان ہے۔ تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ سب یہ کریں گے، یہ الزامات بھی لگائیں گے،
ہو سکتا ہے کہ زبردستی کر کے جنرل فیض حمید کے سے کہلوا دیں کہ جی ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیں گے، تو عمران خان کے لیے بات کرو. ابھی تک تو سنا ہے کہ اس نے ایگری نہیں کیا ہے، لیکن کر لے گا، کیونکہ عمران خان جیسا کوئی باوصول تو نہیں ہو سکتا نا. اس نے اپنی زندگی داؤں پہ لگا کے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ اب میں چاہتا ہوں پنجاب کی خاص کر کے عوام کو، کیونکہ آپ کی 12 کروڑ کی آبادی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ایک شخص نے اپنی جان دے قربان کر کے اپنی خود اپنے آپ کو پیش کر کے جیل میں وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی اس امید پہ کہ آپ باہر آئیں گے. اس کا کتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ آپ کے بچوں کے لیے یہ کر رہا ہے، آپ کے خاندان کے لیے کر رہا ہے، تو آپ اس پہ ڈٹے رہیں، ان کا بائیکاٹ کریں. آپ پہ ظلم ہوگا، آپ برداشت کریں، کیونکہ آپ کے بچے تو پھر چین و سکون سے اس ملک میں اپنے رائٹس کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.